مودی کی وسطائی بھارتی حکومت نے کشمیری عوام کے مطالبہ آزادی کی آوازوں کو دبانے کے لیے ان کی جائیدادوں پر قبضے کی مہم میں تیزی لائی ہے۔ اس سلسلے میں مودی حکومت نے کشمیری عوام کے خلاف اپنے کریک ڈاؤن میں خطرناک حد تک اضافہ کیا ہے۔ قابض بھارتی انتظامیہ جماعت اسلامی مقبوضہ کشمیر اور دیگر آزادی پسند عوام کی کروڑوں روپے مالیت کی جائیدادیں اب تک ضبط کر چکی ہے۔ کشمیری عوام کی جائیدادوں کو ضبط کرنے کے لیے ای ڈی، این آئی اے اور ایس آئی اے جیسی بدنام زمانہ ایجنسیوں کا بڑے پیمانے پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ جماعت اسلامی سمیت آزادی پسند عوام کے تقریباً 250 مزید اثاثے ضبطی کے لیے بھارتی ایجنسیوں کی فہرست میں شامل ہیں۔ 18 دسمبر کو بدنام زمانہ ایس آئی اے نے وادی کشمیر کے متعدد اضلاع میں جماعت اسلامی کی 1 ارب روپے مالیت کی جائیدادیں ضبط کی۔ تہاڑ جیل میں مقید سینئر رہنما شبیر احمد شاہ کا گھر رواں برس 4 نومبر کو ضبط کیا گیا، جبکہ بابا حریہ سید علی گیلانی کے گھر کو بھی ضبط کرنے کے لیے بھارتی فوجیوں کو ہائی الرٹ پر رکھا گیا۔ مودی حکومت کی جانب سے جائیدادوں کو قبضے میں لینے کا واحد مقصد کشمیری عوام کو جدوجہد آزادی میں ان کے نمایاں کردار ادا کرنے پر سزا دینا ہے۔ کشمیری عوام کے گھروں کو مسلسل تباہ کرنے کے علاوہ قابض بھارتی انتظامیہ اہل کشمیر کو اپنے ہی وطن میں بے گھر کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ مودی کشمیری عوام کو بے گھر کرنے کے علاوہ انہیں ان کی شناخت سے بھی محروم کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ انٹرنیشنل فورم فار جسٹس ہیومن رائٹس کے غیر قانونی طور پر نظر بند چیئرمین محمد احسن اونتو نے آزادی پسند کشمیری عوام پر مودی حکومت کے بڑھتے ہوئے مظالم پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی فوجیوں نے بے گناہ کشمیری نوجوانوں کے جعلی مقابلوں میں ماورا عدالت قتل، جبکہ بدنام زمانہ بھارتی ایجنسیوں نے تحریک آزادی کشمیر سے وابستہ عوام کی املاک کی ضبطی کا سلسلہ تیز کیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس ضلع جموں و کشمیر شاخ کے کنوینر محمود احمد ساگر نے صدرہ جموں میں بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں مزید 4 بے گناہ کشمیری نوجوانوں کے قتل کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ رواں ماہ اب تک 10 کشمیری نوجوانوں کو شہید کیا جا چکا ہے۔ اس عرصے میں 30 کشمیریوں کو گرفتار کیا گیا، محاصروں، تلاشیوں اور گھر گھر چھاپوں کی 195 کارروائیاں بھی کی گئی۔ تحریک کشمیر یورپ نے 5 جنوری یوم حق خود ارادیت اور 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر یورپ بھر میں منانے کا فیصلہ کیا ہے۔